بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارک ویو سٹی جو ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کے جو مالک ہیں علیم خان صاحب، وہ وفاقی وزیر بھی ہیں، وفاقی وزیر برائے مواصلات۔ سسٹم کے ساتھ تو ان کی یس ہے، کسی ادارے نے ابھی تک ان کو نہیں پوچھ پکڑ کی، ان سے نہیں پوچھا کہ یہ سارے معاملات آپ نے کیسے کیے۔ اسلام آباد میں سی ڈی کی زمینیں آپ کے کس طرح زیر قبضہ آئیں، اور اسلام آباد کے جو پارک ویو کے رہائشی تھے ان کے اوپر آپ نے تشدد بھی کروایا، اور ان کے اوپر ڈبل چارجز بھی آپ نے کیے، پہلے ڈیولپمنٹ چارجز لے کے پھر دوبارہ لگائے گئے۔ اب پارک ویو کے حوالے سے دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو ہم بات کریں گے کہ پارک ویو سٹی نے جدہ میں اپنا دفتر کھولا تھا، وہ دفتر میرے ذرائع کے مطابق بند ہو گیا۔ پارک ویو سٹی کا کوئی عہدیدار اس پہ اپنا موقف دینا چاہے، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ دفتر ان کا چل رہا ہے، تو ہم ان کا موقف بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو میرے پاس معلومات پہنچی ہیں کہ کھایا پیا گلاس توڑا 8 آنے، وہاں سے ساری کی ساری ٹیم ان کی اٹھ گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ جب سلسلہ شروع ہوا تو پھر وہاں بھی ایک بھونچال برپا ہوا، اور سعودی عرب والے آپ کو پتہ ہے ہمارے نسبت وہاں پہ قانون کی عملداری بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ڈاکٹر نبیہ جنہوں نے وہاں پہ سیلاب کے حوالے سے جو رپورٹنگ کی سوشل میڈیا کے اوپر، ان کی بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے، ان کے اوپر بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جی ان کا تو وہاں پہ گھر ہی نہیں۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیا کسی سوسائٹی کی 2 نمبری کو اجاگر کرنے کے لیے وہاں پہ گھر ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ پارک ویو سٹی کا ہم نے بتایا، وہاں پہ لوگوں کو جو مار پڑی تھی ان سے ڈبل چارجز لیے جا رہے تھے۔ کل کو یہ کہیں گے کہ جی شمشاد مانگٹ کا تو وہاں گھر ہی نہیں ہے، لہٰذا شمشاد مانگٹ بات نہ کرے۔ بھائی کیوں نہ بات کریں؟ ہمارا کام نہیں ہے اداروں کو بتانا، ہمارا کام نہیں ہے عوام کو بتانا کہ جناب یہ ظلم کر رہا ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکا جائے۔ اب ڈاکٹر نبیہ نے ایک زبردست کام کیا، یہ سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے کہ اس کا گھر وہاں پہ تھا یا نہیں تھا۔ ڈاکٹر نبیہ، بارش تھی، سیلاب تھا، وہ اپنا کام سے واپس آئیں تو وہ اس سیلاب میں اتری رہیں اور بتاتی رہیں لوگوں کو پارک ویو سٹی کی جو صورتحال ہے۔ اب ان کے پیٹ میں مروڑ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ پروفیشنل میڈیا پرسن نہ ہوتی تو اس طریقے سے ان کے چہرے سے نقاب نہ اترتا، تو اس طریقے سے پارک ویو سٹی کا اصل جو چہرہ ہے قوم کے سامنے نہ آتا۔ تو اب انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ جی ڈاکٹر نبیہ کے خلاف، پہلے ڈاکٹر نبیہ پہ الزام لگا دیا کہ جی وہ اس کی تو 4 شادیاں ہیں، طلاق یافتہ ہے، پھر اس نے اپنا اس کے اوپر موقف دیا کہ میں بیوہ ضرور ہوں، نہ مجھے طلاق ہوئی ہے اور نہ میری 4 شادیاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گھر وہ ایک وکیل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو بندہ رینٹ آؤٹ کرے وہ ڈاکٹر نبیہ کے بھائی کو مکان دے یا ڈاکٹر نبیہ کے پاس ہو۔ ڈاکٹر نبیہ وہاں پہ رہ رہی تھیں، بے شک ان کے بھائی نے وہ رینٹ پہ لیا ہوا تھا، لیکن وہ رپورٹنگ تو یہ کر رہی تھی نا کہ پارک ویو سٹی کے اندر راوی کا پانی جو ہے وہ داخل ہو گیا، اور وہاں کی کیا صورتحال تھی اس سے ایک دن پہلے کہا جاتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ جی یہ آواز جو ہے جناب علیم خان صاحب کی اہلیہ کی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پراپوگنڈا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ہماری سوسائٹی زبردست ہے۔ لیکن اس کے اگلے ہی دن اور زیادہ پانی آ گیا، اور پھر ڈاکٹر نبیہ جو ہیں انہوں نے اور زیادہ زبردست رپورٹنگ کی، اور وہاں موقع پہ جا کے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا زبردست اجاگر کیا، اور ملینز لوگوں نے جب دیکھا تو پارک ویو سٹی کی تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تو علیم خان کو تو یہ بھی دکھ ستانے لگا کہ میں نے تو سما ٹی وی خریدا تھا کہ ہم مقابلہ کریں گے، لیکن یہاں تو ایک ڈاکٹر نبیہ نے اپنا کیمرہ اٹھا کے سارے کا سارا ہمارا نقاب اتار کے رکھ دیا ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا سما ٹی وی خریدنے کا کہ اگر ایک ڈاکٹر نبیہ وہاں سے اٹھے اور وہ سیلاب کے اندر جا کے لوگوں کو بتائے کہ یہ ہے وہ پارک ویو سٹی جو ریور دریا جو راوی ہے اس کے بیڈ کے اندر تھی، اور لوگوں کا کروڑوں روپے ڈوب گیا۔ اب یہ تو طے ہے کہ لوگ اب وہاں پہ رہیں گے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں، اب تو NDM بھی کہہ رہا ہے کہ ہر آنے والے سال میں زیادہ بارشیں ہوں گی، زیادہ سیلاب آئے گا۔ اور پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں حکومتی لیول پہ گزارش کرنی چاہیے کہ دریائے راوی کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ پانی چھوڑ دیا کرے انڈیا جو ہے، تاکہ دریائے راوی کی زندگی برقرار رہے۔ لیکن اب جو موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں تو موسمیاتی تبدیلیوں نے دریائے راوی کو بھی زندگی دے دی ہے۔ وہ اپنے ڈیم سے بجلی نکالتے رہیں، وہاں پانی جمع کرتے رہیں انڈیا والے، پانی اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ پانی تو آئے گا دریائے راوی میں، پھر اس کے ریور بیڈ کے اندر جو ہے، چونکہ روڈا کا جو ہے ڈی جی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی 149 ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں،
تو ان 149 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا جو مستقبل ہے مخدوش ہے. اس میں پارک ویو سٹی بھی ہے. پھر علیم خان کی جو ٹیم ہے, اب ایک نیا وہاں سے صورتحال سامنے آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا باہر سے نہیں لے کے آنا, کھانا سوسائٹی یہیں پہ دے گی, اور 2 ڈبے جو ہیں ہر گھر میں بریانی کے تقسیم کیے جا رہے ہیں. تو اس پہ بھی وہاں کے مقامی لوگوں کو اگر یہ سچ صورتحال ہے تو آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی, لوگ باہر جائیں اپنی مرضی کی جگہ پہ کھانے کھائیں اگر وہ جا سکتے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ کیا کوئی گھر سے نکل بھی سکتا ہے یا نہیں. بہرحال لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. علیم خان صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہوا. علیم خان صاحب کی البتہ جو ریپوٹیشن تھی, جس پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا, وہ بالکل اتر گیا. لوگ یہ کہتے تھے کہ جی جو پریس کانفرنس کی تھی میاں اسلم اقبال صاحب نے, وہ ایک سیاسی گرج میں تھی. لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں اسلم اقبال نے حرف بہ حرف سچ بولا ہے, کیونکہ خود انہوں نے مان لیا کہ یہ جو میں نے زمین خریدی تھی 2010 میں, وہ ریور ایج ہاؤسنگ سوسائٹی سے خریدی تھی. تو ریور ایج بھی تو غیر قانونی تھی. تو غیر قانونی چوری شدہ چیز اگر آپ خریدیں گے تو آپ چور کے ساتھ ہی ثابت ہوں گے. لیکن فی الحال کسی ادارے نے تو نہیں پکڑا, لیکن اللہ کی پکڑ میں علیم خان ضرور ہے. اور پھر ناظرین, میں یہاں پہ چونکہ اسلام آباد کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, یہاں بھی انہوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ میرے بہن بھائی ہیں, میں اب ایک فیملی کی طرح ہوں, پارک ویو سوسائٹی ایک فیملی کی طرح ہے. لیکن کوئی اپنے بہن بھائیوں کو مرواتا ہے. یہاں اس نے علیم خان کے اشارہ ابرو پہ ان کے کنڈوں نے مارا عبد القادر بھٹی کو اور دیگر لوگوں کو. عبد القادر بھٹی تو تقریباً جان سے چلے گئے تھے, اور ان کے کنڈے ان کو تقریباً مار ہی گئے تھے, اپنی طرف سے وہ مار ہی گئے تھے, وہ بچ گئے ہیں. تو یہ ان کی جو درازی عمر ہے یا کسی کی دعا ہے کہ عبد القادر بھٹی صاحب بچ گئے ہیں, وگرنہ ان کے گنڈوں نے مار دیا تھا. اب وہ میاں اسلم اقبال صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے LDA کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھی مارا, جو پاکستان چھوڑ کے ہی چلا گیا. وہ غیر ملک میں جا کے اس نے پناہ لے لی کہ جناب وہاں تو لینڈ گریبر مجھے مار دیں گے. اور ابھی بھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارک ویو میں جو دھمکیاں چل رہی ہیں. تو ناظرین, ڈاکٹر نبیہہ نے جو کچھ کیا وہ زبردست کام کیا. جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, جب کوئی کام کرتے ہیں میڈیا کے حوالے سے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب وہاں پہ آپ کا گھر ہو یا کوئی اور واردات ہو جاتی ہے, فراڈ ہو جاتا ہے. اسلام آباد میں بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب وہاں پہ آپ کا گھر ہو؟ دریائے سواں کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا, کیا دریائے سواں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا CBR غوری ٹاؤن یا سواں گارڈن میں گھر ہو تو پھر ہی آپ بات کریں گے؟ بصورت دیگر آپ بات نہیں کر سکتے. جو میڈیا پرسن ہے وہ اس کو ہر جگہ جا کے بات کرنی چاہیے. اب جو دیہاتی علاقے ہیں جو زیادہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو کیا جو میڈیا پرسن وہاں پہ جا رہے ہیں, جو وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, ان کو اس لیے منع کر دیا جائے کہ یار نہ تو ان کا وہاں پہ ڈور ڈنگر تھا, نہ ان کا وہاں پہ مال ڈنگر تھا, نہ ان کا کوئی ڈیرا تھا, نہ ان کی وہاں پہ فصلیں تھیں, نہ ان کے وہاں پہ کھیت تھے, لہٰذا ان کو وہاں پہ رپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے؟ بھائی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ کس مشکل صورتحال میں ہیں. اسی طرح ڈاکٹر نبیہہ نے پارک ویو سٹی کے اندر جو کچھ دکھایا وہ بڑا زبردست کام کیا. ان کو تو 17 امتیاز ملنا چاہیے. یقین مانیں کہ اگر غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر نبیہہ 17 امتیاز کے قابل ہیں, جنہوں نے سچ دکھایا باوجود اس کے کہ مافیا کے تمام تر طاقتور لوگ وہاں پہ موجود تھے. لیکن انہوں نے قوم کو بتایا کہ پارک ویو سٹی 2 نمبر ہے اور سیلاب میں ڈوب چکی ہے, اور اصل چہرہ انہوں نے بے نقاب کیا. چلیں, گورنمنٹ تو پتہ نہیں ڈاکٹر نبیہہ کو 17 امتیاز دے گی یا نہیں دے گی. ہماری طرف سے ان کو سلوٹ بھی ہے, اور عوام کے دلوں کا 17 امتیاز ڈاکٹر نبیہہ کے نام ہے. اور پھر آگے چلیں جی, انہوں نے ایک سعودی ڈیلیگیشن بلایا تھا, عزت مآب جناب وزیر مواصلات علیم خان نے, اس کو یہاں پہ وزٹ کروایا گیا اسلام آباد میں, اور دکھایا گیا. وہ بڑے مرعوب ہوئے کہ بڑی زبردست ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے گیٹ شیٹ تو ان کے بڑے زبردست ہوتے ہیں, اندر چند گھر بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں, اور جو اندر کھاتے وارداتیں ہو رہتی ہیں وہ تو ڈیلیگیشن کو نہیں پتہ ہوتا. ڈیلیگیشن کو کیا پتہ ہو, ہم پاکستانیوں کو نہیں پتہ ہوتا. جب ہماری جیب کٹ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اندر تو یہ واردات تھی. تو اس ڈیلیگیشن کے ساتھ مل کے ان کا اعتماد حاصل کر کے پھر جدہ میں دفتر کھولا گیا تھا. جدہ کے میں بیٹھ کے, تاکہ وہاں میں جو پاکستان کے جو امیر لوگ ہیں یا جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کی بھی جیب صاف کی جائے. تو جدہ میں رہنے والے بے شمار لوگوں نے, بلکہ جدہ کیا دبئی, اس کے ساتھ قطر, بحرین, عمان, جتنے وہاں پہ لوگ تھے وہ جدہ سے کنٹرول کیا گیا. لیکن جب معاملہ یہ اٹھا پارک ویو سٹی کا, اسلام آباد سے اٹھا, تو رفتہ رفتہ لوگوں کا اوورسیز کا خاص طور پہ اعتماد اٹھتا گیا. تو اب میری اطلاع کے مطابق جو جدہ میں دفتر تھا
اس کو تالے لگ چکے ہیں. میں نے وہاں پہ ان کا جو بندہ تھا ان کو فون کیا تھا, تو انہوں نے کہا میں کچھ دیر میں آپ کو فون کروں گا, پھر ان کا فون نہیں آیا. لیکن یہاں پہ پارک ویو سوسائٹی کا کوئی بندہ, خود علیم خان صاحب اگر اپنا موقف دینا چاہے کہ جدہ کا دفتر آپ کا کیوں بند ہوا ہے, اگر بند نہیں ہوا, اگر کھلا ہے تو پھر کسی کو کہیں وہاں سے کھلے دفتر کے ساتھ ویڈیو بنا کے ہمیں بھیج دیں, ہم وہ بھی چلا دیں گے کہ جی نہیں جی دفتر بند نہیں ہوا, دفتر کھلا ہے. لیکن پوری دنیا میں بسنے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پارک ویو سٹی کے اوپر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. اور پارک ویو سٹی اسلام آباد ہو یا پارک ویو سٹی جو ہے وہ لاہور ہو, لوگ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ بھائی علیم خان کو ہم راضی نہیں کر سکتے. علیم خان کسی بھی وقت دوبارہ ڈیولپمنٹ چارجز بھی لگا دے گا اور ہو سکتا ہے پلاٹ کے دوبارہ پیسے مانگ لے. اب یہ دیکھیں کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہم کمپنسیٹ کریں گے. کیا کمپنسیٹ کیا جی؟ کہا کہ 1 مہینے کی بجلی کا بل آپ نہیں دیں گے, 1 مہینے کے میں جو گھروں کی تزئین و رائش یا مرمت وغیرہ کا جو یہ پیسے لیتے تھے جی 1 مہینے کا ہم نہیں لیں گے. تو یہ کون سی یہ کمپنسیشن ہوئی؟ کروڑوں کا ان کا نقصان ہو گیا اور آپ ان کو 1 لاکھ روپے کا پیکج دے رہے ہیں اور بریانی کے 2 ڈبے دے رہے ہیں. قابل شرم ہے ویسے یہ کمپنسیشن بھی. باقی لوگوں کی مرضی ہے وہ اس کمپنسیشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور ڈاکٹر نبیہ صاحبہ کو چاہیے کہ اس کمپنسیشن کو بھی وہاں پہ جا کے دکھائیں کہ یہ کیا کمپنسیشن ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.